سب سے پہلے بات کریں گے کراچی میں دہشت گرد حملے پر پاکستان کا افغانستان سے احتجاج۔ افغان ناظم الامور کی دفتر خارجہ تربی اور افغان ناظم الامور کو سخت احتجاجی مراسلہ دیا گیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے۔ ترجمان کے مطابق پاکستانی سفیر نے کابل میں بھی افغان وزارت خارجہ کو احتجاجی مراسلہ دیا ہے۔ سمیرہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ سمیرہ بتائیے گا۔ جی بالکل عمیر، کراچی میں ہونے والے دہشت گرد حملے کے بعد افغان طالبان حکومت کو پاکستان کی جانب سے احتجاجی مراسلہ یعنی ڈیمارش سے متعلق میڈیا کے بہت سارے سوالات تھے جو کہ ترجمان دفتر خارجہ سے آج کیے گئے، اور بالآخر ایک ان کا میسج موصول ہوا کہ گزشتہ رات افغان ناظم الامور شارجیٹ افیئرز کو وزارت خارجہ طلب کیا گیا، جہاں کراچی دہشت گرد حملے کے حوالے سے انہیں سخت مراسلہ ڈیمارش ہینڈ اوور کیا گیا۔ اسی نوعیت کا احتجاجی مراسلہ پاکستان کے سفیر عبید الرحمان نظامانی نے بھی افغان وزارت خارجہ کو پہنچایا ہے، اور یہ احتجاجی مراسلے اس حقیقت کے پیش نظر جاری کیے گئے کہ اس حملے میں افغان شہری ملوث تھے، جن میں ایک حملہ آور کو زندہ گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ اس سے ایک بار پھر یہ ثابت ہوتا ہے کہ افغان سرزمین اور افغان شہری پاکستان کے اندر دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی اور ان کی ایگزیکیوشن کے لیے بھی استعمال ہوتے رہے ہیں۔ یہ ورڈ ٹو ورڈ کوٹ ان کوٹ دفتر خارجہ کا سٹیٹمنٹ ہے جو اب سے کچھ دیر پہلے جاری کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ایک مدد پھر سے آپ کے لیے چلتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس جاری ہے۔ وہ ایک گرین فائنانس فنڈ کے حوالے سے انہوں نے متعدد فورمز پہ یہ کمٹمنٹس بھی کی ہیں، مگر پاکستان جو ہے وہ اپنے اوپر الائے کر رہا ہے الحمدللہ، اور یہ اکنامک سچویشن بہتر ہوئی ہے تو پاکستان اس قابل ہوا ہے کہ وہ اپنے آپ ریلیف اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کر سکتا ہے، اور بلکہ اگر کسی اور ملک میں کبھی کوئی ڈیزاسٹر آئے تو آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے امداد بھی وہاں پہ بھیجی جاتی ہے۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سنتاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعظم فیلڈ مارشل نے ہمیشہ کہا پانی ہماری بقا کا معاملہ ہے۔ 6 ارب ڈالر کے مجمد اثاثے جلد جاری کر دیے جائیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا بیان، کہا امریکہ سے معاہدہ ایران کی بڑی فتح ہے جو عوام اور حکومت کے اتحاد کا نتیجہ ہے۔ لوگوں نے ملک کو کمزور کرنے کا امریکہ اور اسرائیل کا منصوبہ ناکام بنا دیا، دشمن کو اپنے مقاصد حاصل نہیں کرنے دیے۔ عالمی برادری کو یقین دلاتے ہیں ہماری جوہری سرگرمیاں ملک کی ضروریات کے مطابق ہیں۔ شہید سپریم لیڈر نے پہلے ہی کہا تھا ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کا خواہاں نہیں۔ لاہور کے علاقے بھرکی میں کاری کے تشدد سے طالب علم کی ہلاکت کا واقعہ، پولیس نے ملزم غلام رسول کو گرفتار کر لیا۔ لاہور کے علاقہ ہے برکی جہاں پر افسوسناک واقعہ پیش آیا، قاری کے تشدد سے طالب علم کی ہلاکت ہوئی۔ پولیس نے ملزم غلام رسول کو گرفتار کر لیا ہے اور ملزم کی گرفتاری لوکیشن ٹریس کر کے عمل میں لائی گئی۔ قاری نے 12 سال کے حیدر علی پر تشدد کیا تھا۔ حالت بگڑنے پر ملزم نے لڑکے کو آبائی شہر بھاول نگر بھجوا دیا تھا۔ تو برکی میں قاری کے تشدد سے طالب علم کی ہلاکت کا یہ معاملہ ہے، پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ ضلع سانگھڑ میں واقع بوبی ڈیپ ون کنویں سے قبل از وقت خام تیل کی پیداوار کا آغاز ہو گیا۔ او جی ڈی سی ایل نے اسٹاک ایکسچینج کو خط کے ذریعے آگاہ کر دیا۔ اسی پر مزید معلومات حاصل کرتے ہیں، نمائندہ سما رضوان عالم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رضوان، یہ کتنی خوش آئند خبر ہے؟ بالکل، دیکھیں ایک تو یہ کہ قبل از وقت جو ہے پیداوار کا آغاز ہوا ہے، نہ صرف اور بلکہ بوبی ڈیپ ون کنویں سے یومیہ 3,18,000 لیٹر خام تیل حاصل ہو رہا ہے، ایسا بتایا گیا ہے اس خط میں جو اسٹاک ایکسچینج کو لکھا ہے او جی ڈی سی ایل نے۔ یہ 100% او جی ڈی سی ایل کی ملکیت ہے کنواں، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ 2,000 بیرل یومیہ پیداوار میں مستقبل میں مزید اضافے کی گنجائش ہے، اور کنویں کو 1.5 کلومیٹر 4 انچ کی قطر کی فلو لائن بچھا کر بوبی ڈیپ ون پلانٹ سے جوڑ بھی دیا گیا، یعنی یہ پیداوار جو ہے وہ اب سسٹم میں بھی آ گئی ہے، جس سے طلب و رسد جو ہے آئل کی پاکستان میں اس میں بھی جو ہے کمی آئے گی، اور پاکستان کا زر مبادلہ بھی بچے گا جو امپورٹ پہ خرچ ہوتا ہے آئل کی۔ جی بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا رضوان۔ خیبر پختونخوا میں گزشتہ 13 سال سے ہیلتھ ایمرجنسی نافذ ہے، مگر اس کے باوجود صوبے کے بڑے سرکاری اسپتال آج بھی بنیادی طبی سہولیات کی کمی کا شکار ہیں۔ پشاور کے 3 بڑے اسپتالوں میں آئی سی یو بیڈز کی شدید قلت ہے، مجموعی طور پر صرف 107 آئی سی یو بیڈز دستیاب ہیں۔ پورے صوبے میں بچوں کے لیے کوئی خصوصی اسپتال موجود نہیں۔ مزید بتا رہی ہیں سمیرہ خان، جو کہ اس وقت پشاور کے ایک سرکاری اسپتال میں موجود ہیں۔ جی، اس وقت آپ کا شہر آپ کے سما سے میں موجود ہوں پشاور میں، اور پشاور میں ایک اور سرکاری ہسپتال
اور زبوں حالی کی وہی حالت ہے، پرابلمز کی وہی حالت ہے جو پورے پاکستان میں ہے. کسی ایک بھی ہاسپٹل کو، سرکاری ہسپتال کی بات کر رہی ہوں، ہم کمپیئر نہیں کر سکتے ان ٹرمز آف فیسلٹیز. جب ہم سہولیات کو دیکھتے ہیں وہ تو ناکافی ہے لوگوں کے لیے، خاص طور پر کیپنگ ان ویو کہ پشاور کے ہسپتالوں پر صرف پشاور کا پریشر نہیں ہے مریضوں کا، صرف پشاور کی ایمرجنسیز کا پریشر نہیں ہے، یہ پورے صوبے کا ریفیرل ہے. اور یہاں پر اگر خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل ہو، لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل ہو اور دوسرے ہاسپٹلز ہوں، وہاں پر نہ صرف پشاور ملحقہ علاقوں کا، نواحی علاقوں کا، بلکہ سب سے بڑی حقیقت افغانستان تک کے مریضوں کا رش ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک واقعہ ہوتا ہے، کوئی جاں بحق ہو شخص، یا ماضی کو دیکھیں تو یہاں پر ٹیررزم کی وجہ سے بھی بہت پریشر رہا ہے. انہی ہسپتالوں نے اپنی بیسٹ کیپیسٹی کے اندر ان تمام تر واقعات کو نہ صرف فیس کیا بلکہ لوگوں تک جو بھی امداد ہو سکتی تھی وہ پہنچائی ہے. یہاں پر ابھی اس ہاسپٹل کے اندر رکشوں کا آنا معمول ہے کیونکہ لوگ کیب کو یا دوسری سہولیات، سفری سہولیات کو اس طرح سے افورڈ نہیں کر سکتے. آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میت بھی لے کے جانی ہے تو اس کے لیے ان کو خود انتظامات کرنے پڑتے ہیں کیونکہ سرکاری ہسپتال کے انتظامات اتنے زیادہ نہیں ہوتے. میں کچھ لوگوں سے بھی بات کروں گی مگر میرے ساتھ عرفان موسیٰ زئی موجود ہیں اسلام آباد پشاور کے. یہاں پہ وہ رپورٹر جو ان تمام تر معاملات کو بہت باریک بینی سے دیکھتے ہیں اور بارہا رپورٹس آپ بنا چکے ہیں جہاں تک میں نے دیکھا ہے. یہ مسائل ختم کیوں نہیں ہوتے عرفان، اور لوگوں تک وہ ریلیف کیوں نہیں پہنچتا، کیپیسٹی انہینس کیوں نہیں ہوتی، اور کیا مسئلے ہیں جس سے عام لوگوں کو بہت پرابلم ہے؟ دیکھیں سمیرہ، ہم بار بار جس طرح آپ نے کہا کہ ہم رپورٹس بناتے ہیں، مختلف ایشوز پر بناتے ہیں. جب یہاں پہ سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ بیڈز کا ہے. یہاں پر لوگوں کو جو ہے وہ بیڈز نہیں ملی. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہ پورے صوبے کا وہ جو ہے وہ پشاور پہ ہے، اور پشاور میں پھر 3 جو بڑے ہاسپٹل ہیں جس میں لیڈنگ اسپتال ہے، خیبر ٹیچنگ اسپتال اور HMC حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس. تو پورے صوبے سے یہاں پہ لوگ آتے ہیں، جس طرح آپ نے بتایا کہ افغانستان سے بھی آتے ہیں. اگر اس کی جو بیڈز کا ایشو تو ہے وہ تو لوگ کسی نہ کسی طرح ارینج کر لیتے ہیں. پھر یا اکثر لوگ جو ہے وہ پرائیویٹ جو چارپائیاں ہیں وہ اپنے ساتھ لاتے ہیں. مطلب ہم نے ایسے بھی دیکھا ہے. لیکن اس کا جو مین گھروں سے لانی پڑتی ہیں؟ نہیں، یہ رینٹ پہ ملتی ہے. اچھا، اس کا جو دوسرا سب سے بڑا ایشو ہے وہ ICU بیڈز ہیں. چونکہ ICU بیڈز میں صرف وہ مریض آتے ہیں جو انتہائی سیریس ہوں، ان کی ضرورت ہوتی ہے، ICU بیڈز کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر ان کو بر وقت بیڈ نہ مل جائے تو وہ تو جان سے چلے جاتے ہیں. اور تقریباً آپ اس ٹائم پشاور کے کسی بھی بڑے ہاسپٹل میں آپ جائیں، وہاں پر آپ کو سمیرہ میں خیبر پختونخوا سے اپڈیٹ کر رہی ہیں. ابھی آپ کو مظفر آباد لیے چلتے ہیں جہاں پر آزاد کشمیر کا آئندہ مالی سال کا بجٹ اجلاس اس وقت جاری ہے اور بجٹ پیش کیا جا رہا ہے. 500 ایکڑ رقبے پر چراگاہوں کی ترقی کے اقدامات کیے جائیں گے اور بینک روڈ مظفر آباد اور بمبر کے مقامات پر فارسٹری کمپلیکس کی تعمیر کے علاوہ جنگلات کو آگ سے بچاؤ کے لیے ضروری اقدامات بھی اٹھائے جائیں گے. علاوہ ازیں آزاد کشمیر بھر میں رقبہ جنگلات کے تحفظ کے لیے رقبہ جنگلات و مال کی حدود پر 3000 سے زائد برجیات نصب کروائی جائیں گی. موسمیاتی تغیرات کے خلاف ابتدائی طور پر آزاد کشمیر کے 9 ضلع 13 یونین کونسل میں WFP کے اشتراک سے مختلف ترقیاتی امور سر انجام دیے جائیں گے. گورننس. جناب اسپیکر، گورننس سیکٹر میں شامل قانون و انصاف، جیل خانہ جات، پولیس اور تحفظ خوراک کے جاریہ منصوبہ جات کی بروقت تکمیل حکومتی ترجیحات میں شامل ہے تاکہ عوام تک گڈ گورننس کے اثرات کو بروقت اور پراثر طریقے سے پہنچایا جا سکے. اس سیکٹر میں مالی سال 2025-26 میں 18 جاریہ منصوبہ جات کے لیے نظر ثانی مسانی. مظفر آباد میں آزاد کشمیر کا آئندہ مالی سال کا بجٹ اجلاس اس وقت جاری ہے. وزیر خزانہ آزاد کشمیر چودھری قاسم مجید بجٹ اس وقت پیش کر رہے ہیں. ان کی جانب سے ڈیٹیلز شیئر کی جا رہی ہیں عوام کے ساتھ، اور اسمبلی میں بجٹ اجلاس اس وقت جو کہ جاری ہے اور وزیر خزانہ آزاد کشمیر چودھری قاسم مجید بجٹ پیش کر رہے ہیں.